پہلا توحیدی اجتماع حضرت ابو طالب کے گھر میں ہوا ہے. مسلمان کلمہ ڈھونڈتا ہے کہ حضرت ابو طالب کا کلمہ کہاں ہے. میرا ایک جملہ ہے، میں اس کو تکرار کر رہا ہوں، سارا عالم اسلام حضرت ابو طالب کے کلمے کو ڈھونڈتا ہے اور کلمہ ابو طالب کو ڈھونڈتا ہے. پہلا توحیدی اجتماع دعوت ذوالعشیرہ کہاں ہوئی ہے بھائی؟ پہلا توحیدی دعوت اور اجتماع حضرت ابو طالب کے گھر میں ہوا. اور آل ابو طالب نے کربلا میں خود کو قربان کر کے اللہ کی وحدانیت کا پرچار اور تبلیغ کی. کربلا میں بنی ہاشم شہید نہیں ہوئے ہیں، بنی ابو طالب شہید ہوئے ہیں. تھکے ہوئے تو نہیں ہے؟ کتنا مشہور جملہ ہے کہ بنی ہاشم کربلا میں شہید ہوئے ہیں. بنی ہاشم، حضرت ہاشم کے تو اولاد حضرت عبد المطلب کی طرح 10 اور تھے، پھر حضرت عبد المطلب کی 10 اولادیں اور تھیں جن میں ایک حضرت ابو طالب تھے. کربلا میں حضرت ہاشم کی نسل قربان نہیں ہوئی ہے، ابو طالب کی نسل قربان ہوئی ہے. سلمان کہتا ہے جی حضرت ابو طالب کا کلمہ کہاں ہے؟ تھکے ہوئے تو نہیں ہے؟ کیا کہا حضرت زکریا سے؟ یا زکریا، اے زکریا، نبشروک بغلام اسمہ یحییٰ. قرآن، اے زکریا میں تمہیں ایک بچے کی آمد کی خبر دیتا ہوں. اللہ کہہ رہا ہے میں تمہیں بشارت دیتا ہوں کہ ایک بچہ دنیا میں تمہارے آنے والا ہے. تم ایک بچے کے باپ بننے والے ہو، ایک بچے کی آمد تمہارے آنے والی ہے. اس کا نام یحییٰ ہے. یحییٰ نام اللہ نے وہاں سے بھیجا ہے نا. جو وہاں کا نام یہاں پر رکھے اسے زکریا تو مانتے ہو، اور محمد جو وہاں کا نام یہاں ابو طالب رکھے. علامہ سائن چشتی نے، ہمارے سنی بھائیوں کا ایک بہت بزرگ محترم نام ہے، فیصل آباد کے، ان کا مزار بھی وہاں ہے. انہوں نے بڑی حسین اور ضخیم کتاب لکھی ہے، ایمان ابو طالب. اور اس کے مقدمے میں لکھا ہے کہ میرے سنی بعض دوستوں نے کہا کہ اس کا نام مقام ابو طالب رکھ دو، فضیلت ابو طالب رکھ دو، ایمان پہ تو اختلاف ہے. تو کہنے لگے مجھے اسی پر تو اختلاف ہے، لہذا میں ابو طالب کی شان میں کتاب لکھوں گا تو اس کا نام رکھوں گا ایمان ابو طالب. تو صاحب چشتی صاحب نے ایمان ابو طالب کتاب لکھی ہے. اس کے اندر حسین باب روشن کیا ہے. فرماتے ہیں کہ اگر کافر ماں باپ بچے کا نام رکھیں. بھائی ایک صاحب ہمارے پاس آئے، کہنے لگے جی میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، بتائیے مجھے کیا کیا کرنا ہوگا. ہم نے کہا جی آپ کو یہ کلمہ پڑھنا ہوگا، آپ کو شرعی احکامات سے آشنائی اور آگاہی رکھنی ہوگی. اور میں نے کہا جی آپ کا نام کیا؟ کہنے لگا میرا نام جوزف ہے. میں نے کہا جی آپ کو اپنا نام بھی تبدیل کرنا پڑے گا، محمد نام رکھ لیجئے، محمد علی نام رکھ لیجئے. کہنے لگے جی کیوں، اس کا معنی تو بری نہیں ہے. میں نے کہا نہیں، کافر ماں باپ کے رکھے ہوئے نام ہے، اگر کافر ماں باپ کا رکھا ہوا نام ہو تو اسے بدل لینا چاہیے. کسی میں دم ہے تو محمد نام بدل کے دکھائے. کس نے رکھا ہے محمد نام؟ حضرت ابو طالب نے، حضرت عبد المطلب نے رکھا ہے. وہ سوشل میڈیا پہ کلپ موجود ہے ہمارے پاس مسلمان علماء کے کہ جو کہہ رہے ہیں کہ حضرت نبی مکرم نے فرمایا، ایک شخص نے آ کر کہا یا رسول اللہ میرے بابا کہاں ہوں گے؟ کہ تمہارے بابا جہنم میں ہوں گے. یہ کہہ کے حضرت نبی مکرم رونے لگے. کہ یا رسول اللہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہنے لگے معاذ اللہ میرے بابا آپ کی فلاں جگہ پر ہے. یہ موجود ہے سوشل میڈیا پہ کلپس موجود ہے بات. جی توحید ناشناس توحید پر رسول اللہ میں مجھے اللہ اکبر. تو میں یہ حدیث تو صحیح بخاری میں نظر آ گئی کہ حدیث صحیحہ کے اندر نبی فرما رہے ہیں کہ میرے چچا ابو طالب کی پنڈلیاں جہنم میں ہیں. معاذ اللہ. حضرت ابو طالب جہنم میں ہیں، پنڈلیوں تک جہنم میں آگ میں ہیں. اس حدیث کو تو تم نے پڑھ لیا، اسی کے برابر والی حدیث بھی تو پڑھو جس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے انا وکافل الیتیم کا ہاتین فی الجنہ، میں اور یتیم پالنے والے ہم 2 انگلیوں کی طرح جنت میں ساتھ رہیں گے. جو امت کا یتیم پالے وہ تو نبی کے ساتھ رہے، اور جو محمد مصطفیٰ یتیم پالے. توجہ کر رہے ہیں آپ؟ معاذ اللہ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ معاذ اللہ جہنم میں. مسلمان عزت نہیں پائے گا. محسن کچھ لوگ جو ہوتے ہیں عزت نہیں پاتے. جب تک حضرت ابو طالب سے توبہ نہیں کریں گے، معافی نہیں مانگیں گے، مسلمانوں کی عزتیں نہیں پلٹیں گے.
ذلیل ہو رہے ہیں آج وہ مسلمان جو آل رسول سے، جو آبائے رسول سے مخلص نہیں ہیں. توہین پر توہین، ذلتوں کا سامنا کر رہے ہیں، خواریوں کا سامنا کر رہے ہیں. اللہ اسے عزت نہیں دیتا جو محسنوں کو یاد رکھتے ہیں. ساری کائنات کے لیے محسن نبی مکرم کس کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے؟ نبی مکرم کس کو کہتے تھے؟ یہ جو آیت ہے قرآن میں، اللہ اکبر، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَن لَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اے میرے محمد، تمہارے رب کا یہ حتمی فیصلہ ہے کہ اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرنا اور والدین کے ساتھ حسن سلوک رکھنا. اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، ان میں سے ایک یا دونوں تمہاری زندگیوں میں اگر بوڑھے ہو جائیں تو فلا تقل لهما اف، تو انہیں اف مت کہنا. ولا تنہرہما، ان سے چھڑک کر بات مت کرنا. وقل لهما قولا کریما، اور جب بھی ان سے بات کرو تو دھیمے اور میٹھے لہجے میں بات کرنا. واخفض لهما جناح الذل من الرحمہ، اور جب ان دونوں ماں باپ کے سامنے جاؤ تو اپنے شانوں کو جھکانا. میں پوچھنا چاہتا ہوں نبی مکرم کے کون سے ماں باپ تھے جن سے بات کرنے کا سلیقہ اللہ سکھا رہا ہے؟ اور فرمایا یا علی، میرے چچا ابو طالب کو غسل و کفن تم دو. لقد ربیتنی صغیرا وکفلتنی یتیما، مجھے بچپنے میں تربیت انہوں نے دی ہے، مجھے یتیمی میں کفالت میری انہوں نے کی ہے. جو قرآن کہہ رہا ہے نا، اس آیت پر نبی مکرم عمل کہاں کر رہے ہیں؟ نبی کے تو بابا نہیں ہے، نبی کی تو مادر گرامی نہیں ہے. حضرت فاطمہ بنت اسد کا احترام اللہ کروا رہا ہے نبی سے. بھائی علماء کرام اہل دقت بیٹھے ہوئے ہیں، قرآن کا جہاں باطن ہے، یعنی آج ہمارے لیے یہ حکم ہے، وہاں قرآن کا ظاہر بھی تو ہے. یہ اللہ نبی سے بات کر رہا ہے نا. نبی کا پلٹ کیا؟ اللہ کو معاذ اللہ نہیں پتا کہ نبی کے بابا نہیں ہے، نبی کے اماں نہیں ہے. سرکار تو جہاں کی والدہ گرامی کی رحلت ہو چکی ہے نبوت سے بہت پہلے، 6 سال کی عمر میں سرکار کے والد گرامی کی رحلت ہو چکی ہے آپ کی دنیا میں آنے سے پہلے. پھر یہ اللہ کیوں کہہ رہا ہے کہ اپنے ماں باپ کے سامنے جھک کر پیش ہو؟ کس سے بات کر رہا ہے اللہ؟ کیا مسلمان پر آیتیں نازل ہوئی ہیں یا نبی پر؟ بھائی بولیے، تھوڑا بات کیجئے. نبی پر آیت نازل ہوئی ہے نا. یہ کون ماں باپ ہے جن کے احترام کا اللہ حکم دے رہا ہے؟ یہ ابو طالب ہے اور فاطمہ بنت اسد ہے. مسلمان کہتا ہے کلمہ نہیں مل رہا ہوگا، اس میں کبھی بات ہو. 2000 اشعار ہیں حضرت، اسے پڑھ سکوں 2000 اشعار ہیں حضرت ابو طالب کے کہ جو اللہ کی وحدانیت اور نبی کی رسالت پر کہیں. رسول کہہ کر یاد کیا ہے نبی کو دیوان ابو طالب نے. اور کلمہ کسے کہتے ہیں؟ مصلحت ہے. ایک مرتبہ حضرت موسیٰ کی حمایت اگر کوئی دربار فرعون میں کر دے تو قرآن اسے مومن آل فرعون کہہ رہا ہے. ایک مرتبہ اللہ کے نبی کی اگر کوئی حمایت کر دے بھرے دربار میں تو قرآن اسے مومن آل فرعون کہہ رہا ہے. حضرت ابو طالب نے کوئی ایک لمحہ بتاؤ جو حمایت نہ کی ہو. مسلمان کہہ رہا ہے جی مومن نہیں تھے. ابو طالب تمہارے دل کے ٹکڑے وفا کرتے رہے خیر الورا سے.